صبح صادق کے دھندلکے میں روشن اور گرم دوپہر میں گہما گہمی سے بھرپور سپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ ان کلمات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں جادو ہے جو دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ ان کلمات میں وہ روب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کا پتہ پانی کر دیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصہ میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھا، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ اس کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھا جس کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا ول نہایت حسین تھا۔ حسین دل والے یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رباح اور والدہ حمامہ قبیلہ بنو جہ کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں جا گرا تھا۔ حضرت بلال کے والد رباح اور والدہ حمامہ کسی قبیلہ کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں جا گرا تھا اور اس پر گمراہی مسلط ہو چکی تھی۔ اس دور میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ غلاموں کا طبقہ تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو دور کی بات، چین سے جینے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ رب کائنات نے جب اپنے پسندیدہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت سے آراستہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا امیہ بن خلف کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی نوجوان کو بکریاں لے جاتے دیکھا تو اسے بلایا اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس کی پرشکوہ شخصیت سے حد درجہ متاثر ہو چکے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشین انداز گفتگو بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ حضرت بلال واپس لوٹ گئے، لیکن دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا رہا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ پر اثر باتیں سنی تو دل بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلم میں قدرت نے پہلے ہی ودیت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔
یہ اسلام کا دور اولین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال تبلیغ دین رازداری کے ساتھ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا جو منفرد اور پاکیزہ رنگ ہے وہ زیادہ عرصہ تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی چوکنا ہو کر دیکھنا شروع کیا کہ ان کے بعد ساتھیوں میں، خواتین میں، غلاموں میں ایک تبدیلی سی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو بھی بہت جلد خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال بن رباح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ غلام اور اس کی یہ مجال کے آقا کے دین سے روگردانی کرے، امیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بلال کو طلب کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اب اذیتوں اور تکالیف کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے حرہ کی زمین میں اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حرہ کی اس زمین پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں بنا تو اس نے مردہ جانوروں کی کھال لی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں لپیٹ کر سی دیا اور پھر تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ گرمی کی شدت سے کھال سوکھ گئی اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو جکڑ لیا، لیکن آپ بدستور خدائے واحد کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ آپ کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا۔ امیہ کہتا ہے بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن جواب وہی تھا، احد احد۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود کا انکار کرتے تھے۔ امیہ کی طیش کا عالم اب کیا پوچھنا۔ اس نے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھی اور مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ریت پر لا کر اوندے منہ ڈال دیتے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اسلام کے سچے عاشق کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو۔ تشدد کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو جاہ کے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ وہ آتے جاتے حضرت بلال پر ظلم ہوتا دیکھتے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا، وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، امیہ، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم تو نہ کرو۔ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تم اس پر احسان کرو تو یہ احسان آخرت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، میرے جو جی میں آیا میں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تحمل کے ساتھ اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم و ستم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، اس طرح عربوں کی قومی روایات کو داغ نہ لگاؤ۔ امیہ نے کہا، اگر تم اس غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بولو کیا لوگے؟ امیہ بولا، تم اپنا فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فسطاس بڑے کام کا غلام تھا اور امیہ کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت بلال جیسے کمزور غلام کے بدلے اتنا صحت مند اور کارآمد غلام دینے پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا، تاہم اس نے ایک شرط اور لگا دی، بولا، فسطاس کے ساتھ 40 اقیہ چاندی بھی لوں گا، 1 اقیہ 40 درہم۔ حضرت ابو بکر اس پر بھی راضی ہو گئے۔ جب وہ حضرت بلال کو لے کر چلنے لگے تو امیہ ہنس کر کہنے لگا، ابو قحافہ تمہاری جگہ میں ہوتا
اس غلام کو درہم کے چھٹے حصے کے عوض بھی نہ خریدتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیہ تم اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ کہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے نہایت مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر سے فرمایا، مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ اب حضرت بلال آزاد تھے، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رسول اقدس کی خدمت میں گزارتے، آپ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ ہجرت کا حکم ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے مدینہ پہنچے۔ رسول کریم نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو روحیہ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر جانے لگے تو حضرت عمر نے دریافت فرمایا، بلال آپ کا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ جواب ملا، ابو روحیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں جو برادرانہ تعلق قائم کر دیا ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈال دی گئی تو 1 سال بعد سے سوال اٹھا کہ نماز باجماعت کے لیے لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہر نماز کے وقت ایک پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگ کہنے لگے آگ روشن کی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ کچھ کا مشورہ یہ تھا کہ ایک شخص جا کر لوگوں کے گھروں پر اطلاع دے آیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے کلمات سکھائے ہیں۔ انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق ان کلمات کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم اذان دو۔ آپ نے انہیں اذان کے کلمات سکھائے اور ہدایت کی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید گونج اٹھا اور حضرت بلال کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت بلال کی آواز میں وہ لحن تھا کہ جو آپ کی اذان سنتا مسحور ہو کر رہ جاتا۔ جب نمازی آ جاتے تو آپ نہایت ادب سے حضور کے دروازے پر جا کر کہتے، اے اللہ کے رسول، نماز تیار ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس چبوترے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو تمام وقت رسول پاک کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے اور علم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا کیونکہ صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال بھی انہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کے میدان میں مسلمان اور کفار صف آرا ہوئے، پھر غزوہ خندق کا مرحلہ آیا، اس کے بعد فتح مکہ اور غزوہ تبوک کی منزلیں گزریں۔ ہر مقام پر حضرت بلال نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ مجھے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دیجیے، لیکن حضرت ابوبکر نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت بلال نے ایک بار پھر جہاد کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر نے بھی روکا لیکن آپ کے اصرار پر اجازت دے دی، چنانچہ حضرت بلال شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، بیت المقدس کی فتح میں شریک تھے۔ 16 ہجری 637 میں جب حضرت عمر شام گئے تو جاہیہ میں حضرت بلال نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، اے ہمارے سردار بلال، اسلام کی قبلہ اول توحید کا پرچم لہرایا اور
اس باعظمت موقع پر آپ اذان دی تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ برسوں بعد وہی آواز بلند ہوئی جو مدینہ کی گلی کوچوں میں سنائی دیتی تھی تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال نے خلیفہ ثانی حضرت عمر سے درخواست کی کہ انہیں اور حضرت ابو روحیہ کو شام میں مستقل رہائش کی اجازت دے دی جائے۔ اس موقع پر وہ حضرت ابو روحیہ کو نہ بھولے تھے جنہیں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کا بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ درخواست قبول کر لی۔ ایک دن حضرت بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرما رہے ہیں، بلال، یہ خشک زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ یہ خواب دیکھنا تھا کہ حضرت بلال تڑپ اٹھے، فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول پر پہنچے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ رسول پاک کے نواسوں حسن اور حسین کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ دونوں نے اذان کی فرمائش کی۔ آپ یہ فرمائش ٹال نہ سکے۔ مسجد نبوی سے جب روح پروار اذان بلالی بلند ہوئی تو عورتیں تک بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت بلال اپنے پیارے نبی کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری 641 میں آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر حضرت عمر تک پہنچی تو وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ بار بار کہتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ حضرت بلال کو صحیح معنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتدی یعنی سیکٹری کا درجہ حاصل تھا۔ سفر ہو یا قیام، دکھ سکھ، امن، جنگ، غرض، ہر حالت میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کاموں سے لے کر امور مملکت تک کو سنبھالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سودا سلف لے آتے، قرضوں کی فراہمی اور ادائیگی کے انتظامات کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھتے۔ رسول پاک کو نمازوں کے اوقات اور جماعت کی تیاری کی اطلاع کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام کی نگرانی بھی حضرت بلال ہی کے سپرد تھی۔ ایک بار آپ حضور کے لیے وضو کا پانی لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کر لینے کے بعد بچے ہوئے پانی سے حضرت بلال نے وضو کیا۔ میدان میں نماز ہوتی تو حضور کے آگے سترہ کے طور پر نیزہ رکھنے کا فریضہ بھی حضرت بلال انجام دیتے تھے۔ سترہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کے دوران امام کے آگے کوئی لکڑی یا نیزہ گاڑ دیا جائے، جس کے بعد دیگر افراد کو اگر جماعت کے سامنے سے گزرنا پڑے تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خاص مواقع پر حضرت بلال ہی نیزہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی بھی تھے۔ آپ کے پاس ہر وقت رقم موجود رہتی تھی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مختلف لوگوں کو رقم ادا کیا کرتے تھے۔ آپ حضور کے حکم سے مختلف اعلانات بھی کیا کرتے تھے۔ غزوہ احمر، الاسد اور غزوہ بنو قریظہ کے موقعوں پر آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلم مجاہدین کو حضور کے اس حکم سے آگاہ کیا تھا کہ وہ آخری وقت تک لڑیں۔ غزوات کے بعد حضور کے کہنے پر حضرت بلال ہی مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ پہلے منادی کرتے تھے تو لوگ اپنا اپنا مال پہنچا دیتے تھے۔ حضور اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کروا کے بانٹ دیتے۔ ایک بار نماز عید ختم ہوئی تو حضور نے حضرت بلال کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں نصیحتیں کی۔ جب آپ نے عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا تو حضرت بلال ہی تھے جنہوں نے چادر پھیلا دی اور عورتیں اپنے گلے اور کان سے زیورات اتار کر چادر میں ڈالنے لگی۔
فتح مکہ ہوئی تو حضرت بلال حضور کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان حق بلند کرو۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر حضور 8 ذی الحجری 10 ہجری 29 مارچ 630 کو منع کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت بلال آپ پر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب مدینہ واپس آنے لگے تو حضور کی اونٹنی کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال ایمان کو تمام اعمال صالح کی بنیاد سمجھتے تھے۔ کسی نے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر صدقہ دل سے ایمان لاؤ، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا کرو، پھر حج بیت اللہ کا فرض ادا کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے لایا گیا ایمان ہی تھا۔ علام و مصائب اور اذیتوں کے سمندر سے نکلا تو اس کی آب و تاب پہلے سے سوا تھی، اور ایسے ہی ایمان کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کرنے والے بندے کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک بے حد بلند ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔